آج جب دروازہ کھلا تو میری جان نکل گئی۔ لوگ بہت بکھرے کھڑے تھے۔ موسم گرما کے تمام پھلوں میں مجھے آم سب سے زیادہ پسند ہے۔ میرے والد محترم شیخ نصیب الہی جب بھی آم لاتے تو والدہ محترمہ ایک بالٹی میں برف اور پانی بھر کر سارے آم اس میں ڈال دیتی اور پھر دوپہر کے کھانے کے بعد آموں کا دور چلتا تھا۔ ایک روز والد محترم آم لائے مگر بہت تھوڑے۔ میں نے ناک منہ چڑھا کر کہا، ابا جان آپ اتنے تھوڑے آم لائے ہیں، ان سے بھلا میرا کیا دل بھرے گا؟ والد محترم نے جواب دیا کہ بیٹے شکر کرو کہ تم کو آم مل گئے ہیں، بہت سے لوگوں کو تو ایک آم بھی میسر نہیں ہوتا۔ میں نے جواب دیا کہ ہاں ابا جان، اسد صاحب کا لڑکا خرم میرے ساتھ ہی پڑھتا ہے، وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اس کے گھر میں اس موسم میں ایک بار بھی آم نہیں آئے۔ بہت مہنگے ہیں نا؟ والد محترم واقعی بہت مہنگے ہیں۔ اس بار سب کے حصے میں ایک ایک آم آیا تھا۔ سب لوگ آم کھا چکے تھے مگر میں اپنی گٹھلی کو دانتوں سے کھرچنے میں مصروف تھا۔ والد محترم اٹھتے ہوئے تاکید کر گئے کہ معظم چھلکے باہر گلی میں مت پھینکنا بلکہ کمیٹی کے کوڑے دان میں ڈال دینا۔ دسترخوان اٹھانا اور چھلکے اٹھانا میری ذمہ داری تھی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے اس قسم کے کام مجھے ہی کرنا پڑتے تھے۔ میں اٹھا، چھلکے اور گٹھلیاں اکٹھی کی اور کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر اپنی گلی میں پھینک دیے۔ بھلا والد محترم کو کیا پتہ چلے گا؟ میں نے یہی سوچا۔ وہ تو باہر جا چکے تھے اور رات کو ہی گھر لوٹیں گے۔ صبح تک جمع دار گلی کی صفائی کر کے چھلکے گٹھلیاں اٹھا لے گا۔ شام ہو گئی تو محلے کے سارے بچے گلی میں کھیلنے کے لیے چلے گئے۔ انہی میں میرا ہم جماعت خرم اور اس کا بھائی نجم بھی تھا۔ آم کا چھلکا نہ جانے کس طرح گلی کے بیچ میں پہنچ گیا تھا۔ اچانک کسی کے گرنے کی آواز سے تمام لڑکے چونک پڑے۔ معلوم ہوا کہ ایک سائیکل سوار گلی میں سے گزر رہا تھا۔ اس کی سائیکل کا پہیہ آم کے چھلکے پر آ کر پھسل گیا اور وہ گر پڑا۔ اس کا سر قریب ہی بڑے پتھر سے ٹکرا گیا تھا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا تھا۔ سب بچے اور لوگ سائیکل سوار کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر میرا تو ڈر کے مارے برا حال ہو گیا۔ لوگ زخمی سائیکل سوار کو اٹھا کر ہسپتال لے گئے اور میں گھر چلا گیا۔ والد محترم روزانہ رات کو مجھے پڑھایا کرتے تھے اور اسکول کے کام کرنے میں میری نگرانی کیا کرتے تھے۔ اس روز میں اور وہ باہر والے کمرے میں بیٹھے وہ مجھے پڑھا رہے تھے کہ گلی میں کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ والد محترم نے کھڑکی کا پردہ اٹھا کر باہر دیکھا کہ اسد صاحب اپنے بیٹے کو گود میں لیے بہلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ مسلسل روئے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ابو میں آم کھاؤں گا، میں آم کھاؤں گا۔ اسد صاحب بولے کہ نہیں بیٹے، بری بات، ضد نہیں کرتے، کہاں سے آئے ہیں آم؟ نجم نے گلی میں پڑے ہوئے چھلکوں کی طرف اشارہ کیا۔ اسد صاحب نے نجم کو دلاسا دیا اور کہا، اچھا ہم تمہیں آم دلا دیں گے بیٹا۔ والد محترم نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ چھلکے میں نے ہی گلی میں پھینکے ہوں گے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ والد محترم نے دروازہ کھولا۔ میری تو جان ہی نکل گئی کیونکہ دروازے پر وہی سائیکل سوار اور اس کے ساتھ کچھ آدمی تھے۔ سائیکل سوار کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، لوگ بکھرے ہوئے تھے۔ والد صاحب نے انہیں اندر لا کر بٹھایا۔ پھر ان میں سے ایک آدمی بولا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے دروازے پر آم کے چھلکے پھینکنے گئے تھے، جن سے پھسل کر یہ آدمی گرا اور زخمی ہو گیا۔ اس آدمی کی مرہم پٹی اور دوائی پر 300 روپے خرچ ہو گئے ہیں اور یہ غریب آدمی ہے، اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ 300 روپے اسے دے دیں۔ قصور آپ کے گھر والوں کا ہے جنہوں نے چھلکے گلی میں پھینکے۔ والد محترم نے جیب سے 300 روپے نکال کر سائیکل سوار کو دیے۔ زخمی سائیکل سوار اور دوسرے لوگ والد محترم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چلے گئے۔ اس رات والد محترم نے مجھے بہت ڈانٹا۔ وہ غصے میں کہہ رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے آج کتنے لوگوں کا دل دکھا، سائیکل سوار زخمی ہوا اور ننھا نجم آم کے لیے ترسا۔ نہ تم چھلکے گلی میں پھینکتے اور نہ نجم کی نظر ان پر پڑتی اور نہ ہی اس کا دل آم کھانے کو مچلتا۔ میرا 300 روپے کا نقصان ہوا وہ الگ، اس کے بعد پھر والد محترم نے مجھ سے بات نہیں کی۔ میں رات بھر سو نہ سکا۔ مجھے رہ کر زخمی سائیکل سوار یاد آتا یا پھر آم کے لیے مچلتا ہوا وہ ننھا سا نجم۔ دوسرے روز
جب والد محترم دفتر سے آئے تو ڈھیر سارے آم لائے۔ میں نے والد محترم سے کہا کہ ابا جان اتنے سارے آم، اب تو میں خوب کھاؤں گا۔ والد محترم نے جواب دیا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ نجم کے لیے ہے، جاؤ اور جا کر دے کر آؤ۔ نجم کی والدہ پہلے تو نہیں رکھ رہی تھی، وہ بولی کہ بیٹے معظم، یہ آپ لوگوں نے اس طرح کی تکلیف کیوں کی؟ میں نے کہا خالہ جان، میرے والد صاحب نے یہ آم بھجوائے ہیں۔ خالہ جان نے کہا کہ اپنے والد صاحب کا شکریہ ادا کر دینا۔ بیٹے، آپ لوگوں نے اچھا پڑوسی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ میں نے گھر آ کر والد محترم کو وہ سب باتیں بتا دیں جو نجم کی والدہ نے کہی تھی۔ والد محترم بولے کہ اب تمہیں معلوم ہوا کہ نجم کا دل تمہارے کھائے آم کے چھلکوں اور گٹھلیوں کو دیکھ کر کتنا مچلا ہوگا۔ میں نے کہا جی ابا جان۔ والد محترم بولے کہ اس لیے بیٹے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے لیے جو چیز لاؤ تو اپنے غریب پڑوسی کو اس میں سے ضرور دیا کرو۔ اس کے علاوہ پھلوں کے چھلکے وغیرہ ایسی جگہ نہ پھینکو جہاں پڑوسیوں کی نظر پڑے اور وہ اس چیز کے لیے ترسیں۔ والد محترم کی بات سن کر میں نے ان سے کہا کہ ابا جان، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں کبھی بھی چھلکی گلی میں نہیں پھینکوں گا۔